السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید، اپنا ولاگ لے کر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 2 اپریل رات 11:30 بجے ہیں کینیڈا میں، ٹورانٹو میں، اور پاکستان میں صبح کے 8:30 بجے ہیں۔ پاکستان میں جمعے کی صبح اور ٹورانٹو میں جمعرات کی رات۔ آج کئی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اس پہ آپ سے گفتگو کریں گے، آپ کو باخبر رکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایران کے شہر کرج میں ایک پل پر حملہ کیا گیا ہے اور اس پل کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہ حملہ امریکہ نے کیا ہے، جس کے بعد ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے کہا ہے کہ سویلین مقامات بشمول زیر تعمیر پلوں پر حملے ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پل پر حملے کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ایران کا سب سے بڑا پل زمین بوس ہو گیا ہے اور اب کبھی استعمال کے قابل نہیں رہے گا، اور انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ آگے ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ جو ایران کے وزیر خارجہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس پر عمل پیرا ہیں، اور وہ جو زیر تعمیر عمارتیں ہیں، پل ہیں، ممکن ہے ہسپتال اور اسکول، جس پر پہلے اسرائیل حملے کر چکا ہے، امریکہ بھی اسی سلسلے کو دوبارہ جاری رکھے گا۔ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ صرف انتشار کا شکار دشمن کی شکست اور اخلاقی زوال کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہر پل اور ہر عمارت پہلے سے زیادہ مضبوط بنائی جائے گی، مگر جو چیز کبھی بحال نہیں ہوگی وہ امریکہ کی ساکھ کو پہنچنے والا نقصان ہے۔ بات بڑی سادہ سی ہے، بڑی سیدھی سی ہے کہ ایران نے اب تک جو ثابت قدمی اور جو مضبوطی اور جو استحکام اور جو طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے، اور ڈٹ کر وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ نقصان تو بہت ہوا ہے ایران کا، بہت لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور تقریباً کوئی 90,000 سے زیادہ عمارات کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل نے بھی اس درد کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو محسوس کیا ہے، کیونکہ وہاں پر گزشتہ روز کی خبروں کے مطابق 6,500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے، اور انہوں نے صرف 40 سے 50 لوگوں کی ہلاکت اور 20 سے 30 فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کی تھی، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ فگرز ہیں۔ ایران کے شہر جو کرج ہے، اس میں ایک پل پر حملے کے نتیجے میں کہا گیا ہے کہ جی ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ پہلے شروع میں 2 بتائی گئی تھی، اور یہ البرز کے گورنر نے اس کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ حملے جو ہیں ایک خوفناک جرم قرار دیے گئے ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع جو ہیں پیٹ ہیکسیت نے فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل رینڈی جارج کو عہدہ چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جنرل رینڈی جارج کو سن 2027 تک اس عہدے پر اپنی ذمہ داری نبھانی تھی، مگر انہوں نے جنرل رینڈی جارج کی جگہ ایسا افسر اس عہدے پر لایا ہے جو امریکی فوج کے لیے صدر ٹرمپ اور جو وزیر جنگ ہیں ان کی ہر بات کو وہ یسر کہے۔ اس سے یہ بھی تاثر واضح ہوتا ہے کہ جو موجودہ چیف آف اسٹاف تھے، وہ ایک تو ناکامی سے دوچار ہوئے، وہ رزلٹ نہیں دے سکے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع جو ہیں ہیکسیت ان کو چاہیے تھا، تو انہوں نے پھر ایک تبدیلی کر کے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور تبدیلی بھی ہوئی ہے وہاں پر، کئی سینئر فوجی افسران کو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ 12 سے 15
سینئر افسران کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ پرفارم نہیں کر سکے، اس لیے انہیں ہٹا کر دیکھا گیا ہے، اور اگلے چند دنوں میں یہ جو نئے آنے والے افسران ہیں، جنرلز ہیں، وہ کیا نتائج دیتے ہیں، کیا ٹرمپ کی خواہشات کے مطابق رزلٹ دیں گے۔ ادھر برطانیہ کی سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کے لیے ہر ممکن سفارتی، معاشی اور مشترکہ اقدام لینے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا ہے کہ اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھلوانے کے عمل کی حمایت کے لیے 40 سے زائد ممالک متحد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تفصیل نہیں بتائی کہ 40 سے زیادہ ممالک کون ہیں، لیکن انہوں نے یہ پریشر ٹیکٹس استعمال کیا ہے۔ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کو بند کر دینے سے عالمی سپلائی چینز اور توانائی کی قیمتوں پر شدید دباؤ پڑ رہا ہے۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے بات چیت کی میزبانی بھی کر رہی ہیں۔ وہ ایویٹ کوپر جہازوں پر ایران کے غیر ذمہ دارانہ حملوں کی بار بار مذمت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایران عالمی معیشت کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ انہوں نے یرغمال بنایا یا اسرائیل نے بنایا، حملہ ایران نے کیا تھا یا ایران نے کیا تھا، اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر یہ حملہ کیا تھا، تو ایران کیسے یرغمال بنا سکتا ہے؟ ایران تو اپنے دفاع میں اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اس نے آغاز نہیں کیا جس طرح پاکستان نے گزشتہ برس جوابی کارروائی کی تھی بھارت کے خلاف۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، تو جو جارح ہوتا ہے اس کا ساتھ دینا لاجیکل بنتا ہے، یا جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، جس پہ حملہ کیا گیا ہو، اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے آغاز کے بعد سے 70 لاکھ ایرانیوں نے فوجی خدمات کے لیے رضاکارانہ طور پر خود کو پیش کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ 70 لاکھ، اگر آپ اس کو مبالغہ آرائی کہیں تو شروع میں 10 سے یہ 20 لاکھ کا فگر تھا۔ اگر 10 لاکھ بھی ان کو مان لیا جائے تو 8 سے 10 لاکھ تو ایران کی فوج ہے، پاسداران انقلاب ہے، اور اب یہ لاکھوں رضاکاران جو ہیں وہ خود کو جنگ کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے ایرانی قوم نے اس وقت تہیہ کر لیا ہے کہ اب ہم اسرائیل سے ایک دفعہ نمٹ کر دیکھیں گے، ایک دفعہ اسرائیل کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ وہ کبھی دوبارہ ایران کی طرف نہیں دیکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے ہم پر حملہ کیا، ہمارا گھر، ہمارا خاندان پورا مل کر آپ کا مقابلہ کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جی ایران آبنائے ہرمز سے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کا تعلق جارحیت کرنے والے ممالک سے نہ ہو، اور یہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا اسماعیل بقائی نے کہ جہازوں کو ہمارے متعلقہ حکام سے ضروری رابطے کے بعد آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ وسیع تر تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے بقائی نے کہا کہ ایران جنگ بند کرنے اور مذاکرات کرنے کا شیطانی چکر برداشت نہیں کرے گا۔ جون میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 دن تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران امریکہ نے ایران کے کئی جوہری اور فوجی مقامات کو نشانہ بنایا تھا۔ ادھر بغداد میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو فوری طور پر عراق چھوڑنے کی ہدایت کی ہے، اور آج بغداد میں امریکی سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران عراقی دارالحکومت بغداد سے وسطی علاقوں میں جنہیں مسلح دہشت گرد گروہوں سے منسوب کیا گیا ہے ممکنہ حملے کیے جا سکتے ہیں۔ سفارت خانے نے امریکی شہریوں سے فوری طور پر عراق چھوڑنے کی ریکویسٹ کی ہے، اپیل کی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں
ان کا سروائیول ممکن نہیں ہے۔ سفارت خانے نے اپنی سیکورٹی وارننگ میں کہا کہ ایران اور اس کے اتحادی جو ہیں مسلح گروہ ماضی میں عراق کے مختلف علاقوں جیسے کردستان ریجن ہے اور امریکی شہریوں اور امریکہ سے منسلک اہداف پر حملے کر چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے پاس تہران کی فوجی صلاحیتوں اور ساز و سامان کے بارے میں نامکمل معلومات ہیں۔ ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کی فوجی پیداوار ایسی جگہوں پر ہوتی ہے جن کے بارے میں آپ کو بالکل بھی علم نہیں ہے، اور اسی طرح انہوں نے ٹرمپ کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا کہ ایران کے ہتھیاروں کے ذخائر بڑے پیمانے پر تباہ اور ختم ہو چکے ہیں۔ ایران کے پاس اسلحے کے خاص طور پر میزائل اور ڈرون کے جو ذخائر ہیں وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں پہاڑوں کو کاٹ کر پہاڑوں سے نیچے بھی زیر زمین ایسے ذخائر بنائے ہیں جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس جارحیت کی قیمت چکانی پڑے گی، اور اب انہوں نے شدت کے ساتھ جوابی کارروائی کا اقدام اٹھایا ہے۔ ادھر خلیجی ممالک نے آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے تیل کی فراہمی بحال رکھنے کے لیے نئی پائپ لائن ڈالنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پائپ لائن آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کے پیش نظر بننے والے اہم پوائنٹ جو ہے کو بائی پاس کرے گی۔ پائپ لائنوں کا منصوبہ اگرچہ مہنگا ہوگا اور سیاسی طور پر پیچیدہ ہوگا، لیکن توانائی کی نقل و حرکت یقینی بنانے کا واحد راستہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زیر غور ایک آپشن جو ہے امریکہ کی زیر قیادت انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور بھی ہے، جو بھارت کو خلیج کے راستے یورپ سے جوڑے گا۔ پاکستان میں آج ایک بڑی اہم خبر جس سے پورا ملک شدید پریشانی کا شکار۔ پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب لوگوں کا جینا پہلے محال تھا، اب ان کے لیے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنا بھی تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 137 روپے لیٹر کا اضافہ کیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ناقابل یقین حد تک آپ دیکھیں 458 روپے سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اور ڈیزل کی قیمت 184 روپے اضافے کے بعد 500 روپے کر دی گئی ہے۔ اب اس کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا قیمتوں میں اضافے کا، اور اس پر عمل درآمد جو ہے آج رات سے ہوگا، لیکن پاکستان میں وہی طریقہ ہے کہ جیسے ہی اناؤنس ہوتا ہے اس کے فوراً بعد پیٹرول پمپ قیمتیں بڑھا کے اور لوگوں سے ان کے پاس پرانی قیمتوں کا یہ پیٹرول خریدا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ اس پر منافع حاصل کرتے ہیں، اور آج تک اب کسی حکومت نے اس کے حوالے سے کوئی نہ تو لوگوں کی پکڑ دھکڑ کی ہے، نہ پیٹرول پمپ والوں کو کچھ کہا ہے، نہ ہی کوئی پالیسی طے کی ہے۔ اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے کفایت شعوری جو مہم شروع کی تھی کہ کابینہ ارکان کی تنخواہوں میں کمی کی جائے گی اور قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ ہم تو بہت بچت کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی بچت کرنی ہوگی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے صدر، وزیر، وزرائے اعظم اور بے شمار جو وی آئی پیز ہیں ان کے قافلے 100 گاڑیوں پر، 50 گاڑیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور بظاہر کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول جو ہے اس کی کفایت شعاری کی جا رہی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی سے آج ہماری بات ہو رہی تھی، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص جس کی 30 سے 35 ہزار روپے تنخواہ ہوگی اور وہ کہیں راولپنڈی سے اسلام آباد 1 لیٹر پیٹرول میں اس کا اگر آنا جانا ہوگا، ایسے تو زیادہ بھی لگ سکتا ہے، تو وہ 500 روپے کا اگر پیٹرول خرچ کرے گا، موٹر سائیکل والا، گاڑی کی بات نہیں کر رہا، تو 15,000 روپے تو اس کا یہ پیٹرول میں جائے گا، تقریباً 8 سے 10 ہزار روپے اس کا
بجلی کا بل لازمی آئے گا، چاہے وہ ایک بلب بھی استعمال کرے۔ تو 25,000 یہ ہو گئے، اور 5,000 کا اس کا تقریباً گیس کا بل ہوگا 30,000۔ اب اس کے پاس بچا کیا صفر۔ اس صفر سے وہ خود کیا کھائے گا، بچوں کو کیا کھلائے گا، بچوں کو کیا پڑھائے گا، اسکول کی فیسیں کہاں سے آئیں گی، ادویات کے اخراجات کہاں سے آئیں گے، کہیں آنا جانا ہوگا، اور کہیں خدا نخواستہ کوئی غمی خوشی ہے، تو جو لوور طبقہ ہے اس کا تو جینا محال پہلے سے تھا، اب مزید جینا محال ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں جو پاکستان میں جن لوگوں کے پاس ایک تو شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، دوسرے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو روزگار موجود نہیں ہے، وہ سوائے چوری ڈکیتی اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی اور بظاہر ان کی یعنی یہ سوچ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ حکومت نے نہ تو مہنگائی کا کبھی روکنے کا پلان کیا، نہ روزگار میں اضافے کا کیا۔ 60% نوجوان جو ہے وہ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ کوئی بڑا ایسا اسٹیپ نہیں لیا گیا جس سے کوئی 50-60 لاکھ نوجوانوں کو روزگار ملا ہو، نہ کسی ایسے ملک سے بات کی گئی جہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی جائیں۔ ابھی خطرہ یہ ہے کہ اب جب خلیجی ممالک سے لوگ واپس آئیں گے تو حکومت کو بھی اور عوام کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ وہ لوگ جو خلیجی ممالک سے تقریباً کوئی 60-70 لاکھ ہمارے لوگ ہیں، اگر وہ جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، وہ اگر ملک کو زر مبادلہ نہیں بھیجیں گے تو حکومت کو جو 30 ارب ڈالر سالانہ آتے ہیں، حکومت کا کاروبار کیسے چلے گا؟ اس پر ابھی تک کوئی سنجیدہ پالیسی نہیں بنائی گئی کہ ہمیں اس مشکل سچویشن سے بچنے کے لیے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے۔ ادھر پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھارت کے جو وزیر دفاع ان کے ایک بڑک کہہ لیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی فوج کا جو آپریشن تھا گزشتہ برس مئی میں، مارکہ حق آج بھی ہماری یادداشت میں تازہ ہے، اور اگلی بار ہمارا رد عمل بہت مضبوط، زیادہ فیصلہ کن اور بھرپور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی کوئی شک میں نہ رہے، کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے، پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا حامی ہے، لیکن خود مختاری اور دفاع کے معاملے میں اس کا عزم کامل، تیاری مکمل، اور رد عمل تیز اور سوچا سمجھا اور فیصلہ کن ہوگا۔ انہوں نے راج سنگھ کو یاد دلایا، راجناتھ سنگھ جو بھارت کے وزیر دفاع ہیں اور جو بہت بڑھ کے مارتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے رافیل اور کچھ دوسرے طیارے لیے تھے تو اپنے انہوں نے روایتی بھی اور مذہبی بھی کچھ ٹوٹکے کیے تھے، وہ ان کے کسی کام نہیں آئے تھے، اور پاکستان نے ان کے کئی طیارے گرائے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنے عوام کو کہتے ہیں کہ جب ہم نے پاکستان کو 28 منٹوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ سیاستدان ہیں، سیاستدان اپنی عزت بچانے کے لیے ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جی انڈیا کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے بڑھتے ہوئے جو تصویراتی اور سفارتی اضطراب کا سامنا ہے نا اسے، جس سے کہ اندرون ماحول سے یہ واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ ہم بتاتے چلیں کہ ایران نے واضح کیا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور جتنے مرضی آپ ہمارے انفراسٹرکچر کو تباہ کر لیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور آبنائے حرمت دوبارہ کھولنے کے جو ممکنہ طریقے ہیں اس پر غور کے لیے برطانیہ کی میزبانی میں ایک ورچوئل اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور آج
اہم خبر یہ بھی تھی کہ ایران کا USS ابراہم لنکن پر کروز میزائلوں سے حملہ ہوا، اور ایران نے یہ کلیم بھی کیا ہے کہ جی ہم نے اس کو نقصان پہنچایا، اور یہ 91 یعنی 91ویں لہر ہے پاسداران نے انقلاب کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران نے میزائل حملے کیے ہیں اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی، اور اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے وہ ہم نے ناکام بھی بنایا ہے، اور بلا رکاوٹ ہمارے اہداف پر گرنے سے وہاں پر ان کے کئی شہروں میں زوردار دھماکے ہوئے اور آگ کے شعلے بلند ہوئے ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی فوجی اور امریکی جو ٹیک کمپنیاں ہیں وہ کہیں بھی چھپ جائیں، کسی بھی کمین گاہ میں چھپ جائیں، ان کو ہم نشانہ ضرور بنائیں گے، اور امریکہ اور اسرائیل اب ماضی سے کہیں زیادہ سخت حملوں کے لیے تیار رہیں۔ تو ابھی ایران جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ جتنے بھی انہوں نے ہمارے اوپر اٹیکس کیے ہیں ہم اس سے شدت سے زیادہ اس کا جواب دیں۔ بغداد ایئرپورٹ پر بھی کہا گیا ہے کہ ایک ڈرون حملہ ہوا اور امریکی لاجسٹک مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر جو انتونیو گوترس ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے امریکہ اور اسرائیل سے ایران جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ امریکہ میں سے ہی کسی نے ان کو اکسایا ہو کہ آپ اپیل کریں اور کچھ درمیان میں آئیں اور ہم پھر فیس سیونگ کے لیے آپ کا نام یوز کریں۔ ٹرمپ نے آپ کو پتا ہوگا کہ جی اٹارنی جنرل کو بھی اچانک عہدے سے ہٹایا ہے، اور امریکہ میں یہ اتھل پتھل جاری ہے۔ اب امریکی محکمہ خارجہ نے بورڈ آف پیس جو بنایا گیا تھا چارٹر کے دستخط کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، اور پاسداران انقلاب نے بحرین میں ایک امریکی ٹیک کمپنی کے کلاؤڈ کمپیوٹنگ سینٹر کو نشانہ بنایا ہے، اور آسٹریا کا ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود دینے سے انکار ہے، اور چین نے بھی ایک بڑی اہم پیش رفت کی ہے کہ ایران جنگ جاری رہی تو ہرمز کا راستہ بحال نہیں ہوگا۔ تو کانگریس کے کئی ارکان ہیں، انہوں نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ جی امریکی فوج کو انہوں نے خطرناک صورتحال میں ڈال دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ٹرمپ نے آج فرانس کے صدر کو ان کے ذاتی یعنی فیملی کے حوالے سے ان پر خاصا طنز کیا ہے اہلیہ کے متعلق، اور جس پر فرانس کے صدر خاصے خفا بھی ہیں، اور انہوں نے اس کو کہا کہ جی یہ بیان غیر مہذب اور نامناسب ہے۔ تو ٹرمپ کے لیے کون سی چیز مہذب ہے اور کون سی چیز مناسب ہے، اس وقت تک ہمارے اس ولاگ کو آپ دیکھنے کے بعد آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں، اور ہمیں اپنی رائے سے بھی نوازیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا موضوع یا ایسا ٹاپک یا ایسی نیوز ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پر ڈسکس کرنی چاہیے تو ہمیں اپنے مشورے سے ضرور آگاہ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔